بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب ڈاکٹر شفقت حسین صاحب، کرنل جبار، ایڈوکیٹ خلیل صاحب، جناب ایڈوکیٹ مسعود صاحب، کرنل قتیبہ، باقی معزز حضرات، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اللہ نے، اے میرے بندے داؤد میرا شکر ادا کر۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، میں تو اس استطاعت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا جو تو نے مجھے ادا کرنے کے لیے دی ہے۔ شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میرا بھی کوئی یہی عالم ہے آج۔ میرے پاس نہ تو وہ الفاظ ہیں، نہ میرے پاس اس طرح کی مزین کیے ہوئے محاورات ہیں کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں، اور خصوصی طور پر جس محبت، جس خلوص، جس اخوت کے ساتھ بعض حضرات راولپنڈی سے تشریف لائے، بعض پنواکل سے تشریف لائے، بعض سکھر سے تشریف لائے، کراچی کے کریا سے عباسی حضرات تشریف لائے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، میری بہت ساری پرخلوص دعائیں آپ سب کے لیے۔ میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا وہ میرے بارے میں نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا، دراصل انسان کی فطرت ہے کہ انسان کان سے کھا کے موٹا ہوتا ہے، جانور منہ سے کھا کے موٹا ہوتا ہے۔ جب تعریف ہو رہی ہوتی ہے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے جیسا یہ لوگ سب کہہ رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے امام اعظم ہیں، آپ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا یہ نعمان بن ثابت ہیں جو آدھی رات کے بعد اپنا پہلو بستر کے ساتھ نہیں لگاتے۔ آپ نے یہ بات سنی، آپ نے کہا مجھے ان لوگوں کے حسن ظن کی قسم، میں آج کے بعد یہی عمل کروں گا۔ مجھے آپ لوگوں کے حسن ظن کی قسم کہ میں کوشش کروں گا کہ میں ایسا ہی بنوں۔ کل میرے استاد محترم جن سے میں عربی پڑھتا تھا، ایک جگہ پڑھتے پڑھتے میں نے سوا السبیل کو سو السبیل پڑھ لیا، تو آپ فرمانے لگے کہ یہ سوا السبیل ہے، سو السبیل نہیں ہے۔ سو السبیل مین برا راستہ، سوا السبیل مین صحیح راستہ۔ تو پھر مجھے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پورا قصیدہ سنایا سوا السبیل کے اوپر، اور مجھے پہلی دفعہ علم ہوا، کیونکہ کسی انجمن اتحاد عباسیہ میں اگر حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے وہ محفل مکمل نہیں ہوتی۔ تو مجھے پہلی دفعہ کل علم ہوا کہ حضرت عباس تو بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور مجھے انہوں نے پورا جو قصیدہ سنایا اس کا صرف میں مفہوم بیان کروں گا۔ آپ نے جب تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا، اے میرے حبیب، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں قصیدہ پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو ہمیشہ والد کہہ کے پکارتے تھے، کیونکہ عرب میں چچا کو والد کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے والد، آپ کی زبان، آپ کا منہ مبارک رہے، سلامت رہے، فرمائیے۔ قصیدہ کچھ بہت لمبا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ آئے تو روشنی آئی، جب آپ آئے اور نور آیا، آپ سے ویسے ہم سوائے سبیل پہ چلے۔ قصیدے کا آخری جملہ بڑا زبردست تھا۔ فرمایا، خلیل کو نمرود کی آگ کیسے جلاتی ہے، اے میرے حبیب، آپ ان کی صلب میں موجود تھے۔
میں حیران ہو گیا حضرت عباس کے اس ذوق اسلوب کے اوپر. اور دوسری بات جو میرے استاد نے کل مجھے بتائی کہ جب حضرت عباس ہجرت فرمانے لگے مکہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرما دیا. آپ نے فرمایا اے میرے چچا میرے اوپر نبوت ختم ہوئی, آپ پہ ہجرت نے ختم ہونا ہے, آپ آخری شخص ہوں گے جو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائیں گے. تو یہ وہ خوبیاں ہیں حضرت عباس کی. میرے پاس ایک شخص آیا, اس کا کیس تھا, ختم ہوا, کہنے لگا میں بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. میں کہا جی کیوں؟ کہنے لگا کہ عباسی ہونا بڑا اعزاز ہے اور مجھے پتا تھا کہ عباسی زیادتی نہیں کرتے. میں کہا آپ اعزاز والی بات کی ذرا تشریح کریں. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ غازیوں کی اولاد میں سے, دوسری بات آپ میں یہ ہے کہ آپ کی صلب جو ہے وہ 1400 سال سے مسلمان ہے. ہماری 5ویں صلب کبھی جا کے ہندو سے مل جاتی ہے, کبھی 6ٹھی صلب جا کے کسی اور سے مل جاتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی صلب کا سلسلہ سارا جو ہے وہ مسلمانوں والا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں, اور جس طرح مسعود صاحب نے فرمایا سب سے بڑا خاندان. لیکن بات ڈاکٹر شفقت والی واپس کروں گا کہ یہ کوئی اعزاز والی بات نہیں بنتی. اعزاز والی بات تب بنتی ہے کہ ہمارے ڈیڈز, ہمارے عمل, ہمارا کردار, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا وہ اس بینر کے تحت ہو, عباسیہ, عباسی, اور یہ تینوں باتیں پھر ہم پہ فٹ بیٹھتی ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کردار سے, اپنے حسن اخلاق سے, اور جو بھی کوششیں کاوشیں ہیں اس سے اس بات پہ پورا اتریں. کیونکہ وقت بہت تنگ ہے. مجھے وہ لفافہ بھی کسی نے بے زبردست بات کی کہ وہ ایک شخص تھا, اس نے دفتر جب سنبھالا تو اس نے اپنے پریڈیسیسر سے پوچھا کہ بھائی کوئی میرے لیے بریفنگ سیفنگ بتا جاؤ. تو اس نے کہا یہ 3 لفافے ہیں, جب مشکل پڑے تو ایک کھول لینا, پھر دوسرا کھول لینا, پھر تیسرا کھول لینا. تو 5-6 مہینے تو گزر گئے, کافی مشکل اس کو جب دفتر میں پیش آئی تو اس نے پہلا لفافہ کھولا تو اس نے کہا ایسا کرو جو پیچھے گزر گیا نا بندہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دو کہ بڑا ہی خراب تھا, کام صحیح اس نے نہیں کیا, اس کی وجہ سے دفتر کا نظام بگڑ گیا. تو جناب کچھ عرصہ کام چلتا رہا, پھر معاملہ بگڑ گیا, پھر اس نے دوسرا لفافہ کھولا, اس نے کہا ابھی ایسا کرو کہ جو سسٹم ہے نا اس کو گالیاں دینی شروع کر دو, سسٹم خراب ہے, سارا سسٹم خراب ہے. اس نے ایسا شروع کر دیا تو کچھ عرصہ اس کا گزر گیا. ابھی جب پھر گڑبڑ شروع ہو گئی تو اس نے کہا کہ ابھی میں تیسرا لفافہ کھولتا ہوں, اور وہ لفافہ میں نے کھولا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا تھا ابھی جانے کی تیاری کرو. تو جناب والا میری تو لفافہ تیسرا مل گیا ہے پشاور جانے والا, اور ابھی یہاں سے بھی مرحلہ مجھے جانا چاہیے. آپ لوگوں نے اپنا بہت قیمتی وقت نکال کے اب یہاں پہ تشریف لائے. میں ایک بات لازمی کہوں گا سب کچھ سم اپ کرنے سے پہلے کہ کراچی نے مجھے بہت کچھ دیا. میرا 6 سال کا عرصہ ہے کراچی میں, 3 یا 4 سال کا نہیں ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو میں نے ریز کیا یہاں پہ, اس سے پہلے میں اس میں تھا, رینچرز میں تھا. میرا اثاثہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم یہاں سے جو میں بنا کے جا رہا ہوں وہ یہ لوگ ہیں اور آپ ہیں. آپ میرے موویبل ایسٹس ہیں, آپ میرا سرمایہ ہیں, یہی میری کمائی ہے. آپ کی محبتیں,
آپ کی شفقتیں اور خاص کر ڈاکٹر شفقت حسین صاحب کے مشورے ہر طرح سے، اور وہ مشورے جو بالکل ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیتا ہے، ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کو دیتا ہے. مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی کہیں پہ کوئی معاملہ ایسا پیش آیا، کیونکہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے، گورنمنٹ آفیشل سے ہے، گورنمنٹ مشینری سے ہے، آپ نے مجھے ہمیشہ صحیح مشورہ دیا. میں ڈاکٹر شفقت حسین کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں. اور میں ہمیشہ جس طرح وہ اسٹیج سیکرٹری کہہ رہے تھے کہ پہلے کرنیلوں کو بلا رہا ہوں پھر بریگیڈیئر کو بلاؤں گا، تو یاد رہے کہ میں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کو کہتا رہا ہوں کہ میں آپ کا ایک ادنا سپاہی ہوں، انجمن اتحاد عباسیہ کا ایک ادنا سپاہی ہوں. اور یاد رہے کہ بریگیڈیئر جو ہے وہ جرنیل کے نیچے نوکری کرتا ہے، تو شفقت عباسی جو ہیں وہ میرے جرنیل ہیں. میں ان کے نیچے، میں ان کے انڈر کمانڈ 5-6 سال جو ہے وہ نوکری کر کے جا رہا ہوں.